بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها کہ بہرحال یہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو یہ ساری جو ٹیکنالوجی اس وقت تک سب ان چیزوں کو کنٹرول کر چکی ہوگی، نقصانات کو، وہ سب کچھ جب کنٹرول سے نکلنے لگے گا تب لوگ یہ کہیں گے کہ کیا ہو گیا، کہ یہ سارا کچھ کوئی سسٹم بھی کوئی ٹیکنالوجی بھی کام نہیں کر رہی اور سب کچھ بیکار ہو گیا ہے، یہ زلزلہ اتنا شدید ہے کیونکہ وہ اینڈ ہوگا، اس دنیا کا خاتمہ ہوگا تو کوئی چیز بھی نہیں بچے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا، یعنی کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا، کیوں نہیں ہماری ٹیکنالوجی ہے وہ کیوں اس کو قابو نہیں کر پا رہی اور کیوں ہر چیز ٹوٹ پھوٹ رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس میں، اس دن وہ یعنی زمین بول کر اپنی خبریں بتائے گی۔ آج اس چیز کو تصور کرنا، امیجن کرنا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر انسان یعنی سائنس کی معلومات رکھتے ہوئے، یا آج کل تو سائنس کی بھی معلومات نہیں چاہیے، آج کل تو دیہاتیوں کے پاس بھی، ان پڑھوں کے پاس بھی یہ موبائل فونز کی شکل میں اور مختلف پلیئرز کی شکل میں چیزیں موجود ہیں، ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، ساؤنڈ بھی سنتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ جب یہ باتیں رسول اللہ اس زمانے میں کرتے تھے تو کہتے تھے یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مذاق اڑاتے تھے۔ زمین اپنی باتیں بتائے گی، جو ہم نے تنہائی میں کیا ہے، جو کوئی تھا ہی نہیں وہ ہمیں بتایا جائے گا، یہ کیسی پاگلوں والی باتیں ہیں۔ اس لیے رسول اللہ کو مجنون کہتے تھے، کہ مجنون یعنی جس کی عقل خراب ہو گئی ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا۔ وہ الٹی سیدھی باتیں نہیں تھیں۔ آج آپ دیکھیے مثلاً فرض کریں یہ ابھی ریکارڈنگ، یہ جو میرے سامنے موبائل فون یہ کیمرے ہیں یہ ریکارڈ کر، یہ دو لگے ہوئے میرے سامنے، ایک جو ہے وہ لائیو جہاں لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں، مثلاً اس پیج کا لنک ہے اس کے پاس اور دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس بھی پہنچ رہی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ویسے ریکارڈ کر رہا ہے ذرا نسبتاً اچھی کوالٹی میں۔ یہ اس موبائل کی جتنی چیزوں سے، جتنی میٹلز وغیرہ اور جتنی چیزوں سے مل کے برا کہاں سے نکلی ہے، اسی زمین سے نکلی۔ اور ابھی آج کے انسان نے، کہ جو ابھی آنے مثلا آج سے 100 سال بعد جو انسان ہوگا، وہ جب ہماری ان چیزوں کو دیکھا کرے گا تو کہیں گے یہ بالکل بیچارے تھے، ان کو یہ تھرڈ کلاس قسم کی چیزوں کو یہ یوز کر کے خوش ہوتے تھے بڑے۔ اس زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی آگے آ جائے گی۔ ابھی آپ انٹرنیٹ کی سپیڈ، جنہوں نے شروع میں انٹرنیٹ شروع سے یوز کرتے آ رہے ہیں، جب وہ ماڈرن ٹیلی فون کی تار سے کنیکٹ ہوتا تھا اور وہ کتنا شور بچاتا تھا پھر، اور اس کے بعد کتنی سپیڈ سلو ہوتی تھی، اور آج دیکھیں، اور ابھی جو 5G مثلاً 5th جنریشن انٹرنیٹ آ رہا ہے مثلاً، اس کی سپیڈ دیکھیں، اور اس کے بعد اور پتہ نہیں کیا کچھ آئے گا۔ تو یہ جو ہے چیزیں غائب ہو جائیں گی۔ میوزیمز میں ہو سکتا ہے کہ رکھیں یہ والے ماڈل، کہ یہ پرانے زمانے کے لوگ یہ چیزیں استعمال کرتے تھے، بیچاروں کو پتہ نہیں تھا، جن چیزوں پہ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اترا رہے ہیں۔ لیکن کہاں سے آئیں گی؟ اسی زمین سے آئیں گے، اسی زمین کے راز کھولے جائیں گے، اسی کی چیزوں کے قانون کشف کیے جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہے جو پہلا کمپیوٹر بنایا گیا تھا اس کا سائز کتنا بڑا تھا، ایک کمرے جتنا وہ کمپیوٹر تھا، اور آج آپ دیکھیں کہ ڈیٹا سٹور کرنے کی کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن جس چیز میں سٹور کیا جاتا ہے اس کی کیپیسٹی، اس کی جو والیوم ہے، اس کا جو حجم ہے، وہ کم سے کمتر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کیا، اور آہستہ آہستہ زمانہ آئے گا کہ یہ چیزیں بھی نہیں رہیں گی، ان کو بھی ان سے بھی آگے گزر جائے گا انسان۔ مثلاً آپ بجائے کہ اس کے ذریعے کنیکٹ ہوں، مثلاً آپ خود ہی کنیکٹ ہو جائیں گے انٹرنیٹ سے، ٹھیک ہے، اور بغیر کسی سکرین کے آپ اپنے سامنے مثلاً دیکھ پائیں گے۔ کسی سکرین کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کے پاس کوئی ڈیوائس ہو کہ جس پر آپ کو کوئی فلم مووی دیکھنی پڑے، کچھ کرنا پڑے، وہ آپ کو سامنے خود ہی دکھا دے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی بعض مثلاً جو یہ سائنس فکشن موویز ہوتی ہیں اس میں
وہ دیکھ رہے. پرانے زمانے میں وہ جو جادوگر ہوتے تھے، فیری ٹیلز جو ایسی فلمیں بنائی جاتی تھی، اس میں وہ جادوگرنی کے سامنے جناب وہ بن گیا. انسان کی وہ امیجنیشن تھی ایک، اور آج وہ امیجنیشن جو ہے وہ مثلاً پتہ نہیں 3D سینماز آ گیا اور کیا کیا ہو گیا. تو یہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس آیت کو امیجن کرنا اور لمس کرنا اس کو، یہ بہت آسان ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے جس نے اس زمین کے اندر موجود چیزوں میں یہ تاثیر اور صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک ابھی کا ان پڑھ آج کے زمانے کا انسان 100 سال کے بعد کی نسبت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ان چیزوں کو جوڑ کر اور یہ بنا سکتا ہے اور ریکارڈ کر سکتا ہے، اور یہ پوری دیکھیں پوری امانت داری کے ساتھ یہ چیزیں جو ان کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ بتا دیتی. جب ریکارڈنگ چلائی جاتی ہے تو یہ موبائل فون مثلا یہ کیمرہ یا وہ پلیئر جو ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے کہ یہ جس کے خلاف یہ ثبوت جائے گا وہ کوئی سربراہ ملک کا یا کوئی غریب اور وہ آدمی ہے، اس کے لیے سب برابر، سب کے خلاف کھول کے گواہی دیتا ہے جو اس کے پاس امانت ہوتی ہے، کسی سے ڈرتا نہیں. تو یہ جو فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں سنائے گی، تو یہ بتائے گی کہ میرے اوپر یہ لوگ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. جس کا نام دیا جائے گا، جیسے ابھی بھی جو NIC نمبر ڈالو تو ابھی گورنمنٹ کافی ڈیٹا جو ہے وہ FBI والوں نے جمع کیا ہوا ہے، اس کی پراپرٹی کتنی ہے فلاں، جو خیر اثاثے شو ہوئے، تو اللہ کو تو وہ اثاثے بھی پتہ ہے جو شو نہیں ہوئے، اور جو دماغ کے اندر ہی رہ گئے وہ اثاثے بھی پتہ ہے. تو وہ جب کسی بندے کا حساب کتاب دے گا تو ہر چیز گواہ بن جائے گی، جہاں جہاں سے وہ گزرا ہے. ہوا بھی ہوا کے اندر بھی ظاہر بات ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہے تو یہی میٹر ہے، وہ بھی گیس کی شکل میں. تو یہ اس کو آج تصور کرنا، جس بات پر کل اللہ کے نبی کا لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا، آج یہ مذاق نہیں ہے، آج بالکل کلیئر. اور اسی بات کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا کہ ہم ان کو ایسی چیزیں دکھائیں گے بہت جلد، ان قریب ہم ان انسانوں کو ایسی چیزیں دکھائیں گے کہ ان کو واضح ہو جائے گا کہ جو ہم نے کہا تھا وہ حق تھا، اور جو انبیاء کا مذاق اڑا رہے تھے وہ بے وقوف اور جاہل تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا سسٹم کیا کیا کام کر سکتا ہے، اور کیا کیا چیزیں اللہ نے کہاں کہاں کیمرے لگا دیے اس نے، اور کہاں کہاں مائکس لگا دیے کہ جو سب کچھ ریکارڈ کرتے ہیں، حتیٰ کہ تمہارے دماغوں کے اندر، جیسے میں نے عرض کیا کہ دماغ کے اندر جگہ ہوتی ہے نا کہ جہاں سے پتہ چلتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، وہ بھی پتہ چل جائے کچھ عرصے کے بعد. صدق اللہ العلی العظیم.